السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. آمین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین. ہوپفلی آل آر فائن. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں. اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے علم حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اوکے جی، ہم ڈسکس کر رہے ہیں زندگی سے موت کا سفر، اور ہم آج ڈے سیکنڈ میں ڈسکس ہم نے جیسے کل کیا کہ دنیا کیا ہے. آج ہم اس چیز کو اسٹڈی کریں گے کہ دنیا آزمائش ہے تو کس طرح آزمائش ہے. یعنی کہ دنیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، ڈیلی کی روٹین ہے ہماری، ہم کیا کام کر رہے ہیں، کتنی نیکی کر رہے ہیں، کتنا گناہ کر رہے ہیں، سب چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہیں. تو اس چیز کو آج ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے کہ آزمائش ہمارے لیے کیسے ہے اور کیوں آزمائش ہے، یعنی کہ کیا چیز ہے جو ہمارے لیے آزمائش ہے. دیکھیں، آپ نے ایک سورت انفال کی آیت 28 پڑھی ہوگی. جن لوگوں نے 9 سے پڑھتے آ رہے ہیں انہوں نے تو اپنے لیسن میں بھی پڑھی ہوئی ہوگی، لیکن جو لوگ قرآن پاک ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں انہوں نے یہ پڑھی ہوگی سورہ انفال کی آیت 28 کہ مال اور اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے، جو بھی آپ کما رہے ہیں، آزمائش ہے آپ کی اولاد ہے وہ آپ کی آزمائش. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مال تو چلیں آزمائش ہو گیا کہ ہم بہت اس چیز کو یوز کر رہے ہیں، کہ ہم پیسہ کر رہے ہیں، بہت پیسہ یوز کرتے ہیں ہم اور فضول خرچیاں کرتے ہیں، بہت امیر بن کے دکھاتے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں. چلے مال تو ہماری آزمائش ہو گیا، لیکن اولاد کس طرح سے آزمائش ہے؟ اولاد اس طرح آزمائش ہے آپ کی کہ آپ اپنی اولاد کے پیچھے کچھ اس طرح کے کام کر لیتے ہیں جو ریالٹی میں آپ کو گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ کچھ لوگ اپنی اولاد کے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کے لیے، اسٹارٹنگ سے دیکھ لینا کہ اچھے اسکول میں ایڈمیشن آپ نے کروانا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کا ہسبینڈ کچھ اس طرح کا کام نہیں کرتا، بیچارے کی اتنی انکم نہیں ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اسے کہیں کہ تم غلط کام بھی کرو. یعنی کہ اگر وہ رشوت نہیں لے رہا تو اسے کہتے ہیں کہ آپ ضرور لو، کیونکہ ہم نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے. تو آپ کی اولاد فتنہ ہے نا، آپ کے لیے فتنہ بن گئی نا کہ آپ اپنی اولاد کی وجہ سے غلطی پہ آ گئے ہیں، تو یہ آپ کے لیے آزمائش ہو گئی. اسی طرح جب اولاد بڑی ہوتی جاتی ہے، جیسے اس کے اخراجات اتنے بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر جتنے زیادہ وہ انکریز ہوتے جاتے ہیں، آپ کے اندر کی لالچ اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے. یہ جو لالچ ہے نا، مال کی لالچ، اولاد کی لالچ، آسائشوں کی لالچ، یہ چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہیں. ان کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں. ان کے علاوہ دنیا میں کیا چیز ہے جس کی ہم خواہش کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ میرے خیال سے میں نے آج تک جتنے لوگ دیکھے ہیں ان کی صرف اتنی سی خواہشات ہیں کہ ہمارے پاس اچھا گھر ہو، بینک بیلنس ہو، ہماری گاڑی ہو، اچھا کھاتے ہوں، ہم اچھا پہنتے ہوں. اس سے زیادہ کوئی وشز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھی جگہوں پہ رشتے ہو جائیں، ہم اپنے گھر میں سیٹل رہیں، بڑے ہائی فائی اسٹیٹس ہو ہمارا. یہ ہر کسی کی وش ہے، میرے خیال سے یہ وش ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس پہ پورے اترتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں، کچھ کو نہیں ملتی ہیں. اور جن کو یہ سب دنیا میں مل جاتا ہے ان کی آخرت بڑی خراب ہے. اب پوچھیں کہ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہر آسائش ہے اور ان کے دل اللہ کی طرف ہیں، یا وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. میں نے آج تک جتنے لوگ دیکھے ان میں سے آلموسٹ 3 to 4% ایسے ہیں. ادروائز باقی ہر انسان خود بخود اس کے اندر نا ایک چینج آ جاتا ہے. جس کے پاس بہت زیادہ کچھ ہو، جس کی آسائشیں زیادہ ہوں، اپنے مائنڈ میں یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہماری آزمائش ہے. آسائش ہی اصل میں آزمائش ہے. ٹھیک ہے، آپ جتنے زیادہ کی خواہش کرتے جاتے ہیں آپ کو ہر چیز ملتی جا رہی ہے. آپ اس چیز کا یہ مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ مجھے مل رہا ہے. شکر تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن یہ سوچیں کہ یہ میری آزمائش ہے. اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. ہمیشہ ایک طرف کا مت سوچا کریں، 2 پوائنٹ کا سوچا کریں، اچھا بھی برا بھی. میرا پرسنل ویو آزمائش کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز آزمائش ہے. کچھ بھی ہے، وہ آپ نیکی کریں وہ آپ کی آزمائش ہے، آپ بدی کریں وہ بھی آپ کی آزمائش ہے. اگر آپ غریب ہیں تو آپ کی آزمائش ہے، اگر آپ امیر ہیں تب بھی آپ کی آزمائش ہے.
میرے حساب سے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نتھنگ ان دی ورلڈ, جس کے لیے ہمیں ایگزام نہیں دینا پڑتا یا جو ہماری آزمائش نہیں ہے. ہر چیز آزمائش ہے. بس اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں, اس چیز کو صرف سوچیں کہ یہ چیز جو میرے ساتھ ہو رہی ہے اسے میں ہونے دوں یا کنٹرول کروں. آسائش جو ہوتی ہے وہ انسان کا امتحان ہے. آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے, آپ کی اولاد بہت نیک ہے, یعنی کہ آپ کے بیٹے, کیونکہ آج کل ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے نا کہ بیٹوں کو اچھی اولاد سمجھا جاتا ہے, بیٹیوں کو اتنا زیادہ پروٹوکول نہیں دیا جاتا. آپ کے پاس بہت آسائشیں ہیں, آپ کے گھر میں اے سی ہے, ہر چیز ہے. اے سی آپ یوز کریں ہیں, واشنگ مشین یوز کریں ہیں, ہر دنیا کی ٹیکنالوجی کی چیز آپ نے اپنے گھر میں رکھ لی. ٹھیک ہے, آپ خود اس چیز کو فیل کریں گے کہ آپ کے پاس سکون نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی آزمائش جو لی ہے آپ اس پہ پورے نہیں اتر رہے, آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے, آپ کے اندر تکبر آ چکا ہے, غرور آ چکا ہے کہ میرے پاس یہ اتنی اشیاء سامان مجھے دی گئی ہیں, تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے دی کہ میں اس چیز کو ڈیزرو کرتا تھا. یہ مت سوچیں. تو کیا جس کے پاس نہیں ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا؟ اپنے آپ کو کبھی بھی ہائی اور دوسروں کو لو, یا دوسروں کو کمتر, اپنا سٹیٹس ہائی دوسروں کا لو, اس طرح کی چیزیں جب ہم اپنے مائنڈ میں سوچنے لگ جاتے ہیں, یہی ہماری آزمائش ہے. اور جو انسان اس چیز میں بہت آگے چلا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, یہ چلیں ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, تو ہمارے پاس اتنی آسائشیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں, لیکن ہم کرتے کرتے نہیں ہیں. اللہ کا شکر کبھی ہم سجدے میں, آپ کی دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنی آسائشیں رہتی ہیں ہمارے دین اتنا کم ہوتا جاتا ہے, جتنا ہمارا لیول ہائی ہوتا جاتا ہے, جتنا ہمارا سٹیٹس بڑھتا جاتا ہے, اتنے ہی ہم بے حیا ہوتے جاتے ہیں. اللہ کو بھولتے رہتے ہیں, موت کو بھولتے رہتے ہیں کہ یہ سب ختم ہونا ہے, یہ دنیا فانی ہے, اس میں ہمیشہ نہیں رہنا, ہمیشہ رہنے والی چیز موت ہے, جہاں ہمیں جانا ہے. ہم دنیا میں کتنا بھی کما لیں, ہم پیسوں کے گھر کیوں نہ بنا لیں, ہم ڈائمنڈ کے گھر بنا لیں, جانا ہمیں قبر میں ہے, جو کہ مٹی کے نیچے ہے, مٹی سے بھی نیچے, زمین جس پہ آپ چل رہے ہیں اس سے بھی نیچے جانا ہے ہمیں. تو پھر دنیا میں اتنی ہم شوق کس لیے مار رہے ہیں؟ کیا چیز, کیا ایفیشنسی دکھا رہے دوسروں کو؟ انسان کے لیے یہی بات کہی گئی کہ وہ خالی ہاتھ آیا, اسے خالی ہاتھ جانا ہے. آزمائش تو پیغمبروں کی بھی ہوئی, کون سا ایسا نبی جس کی آزمائش نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے آزمایا, ہر بندے کو آزماتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو آزماتا ہے, کسی کو بہت دے کر, کسی سے بہت لے کر آزماتا ہے اللہ. اور جنت کا مستحق وہی انسان ہے جو اس آزمائش پہ پورا اترے. اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 ہے کہ کیا لوگ اس خیال میں ہیں کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا, یعنی ہم مسلمان ہیں, تو وہ اسی بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی, یعنی کہ چیک نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس چیز کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں. یا آپ یہ دیکھیں, سمپل ایگزامپل لے لیں, آپ کے پاس 2-3 ایکسٹرا ڈریسز ہیں, آپ چاہ رہے ہیں آپ کسی کو ڈونیٹ کر دیں, کہ چلیں آپ کا مائنڈ یہ نہیں ہے کہ کسی کی ہیلپ ہو جائے گی, آپ کا مائنڈ یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ میں چیریٹی بہت کرتی ہوں, کہ دوسروں کو میں یہ دکھاؤں کہ میں بڑی سخی ہوں, میں اس طرح کا کام بہت کرتی ہوں. تو جب آپ اس طرح کے کام کریں تو یہ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا ہے, دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا ہے. تو سمجھیں کہ وہاں آپ کا ایک فالٹ پوائنٹ لکھ دیا گیا کہ یہ اس انسان میں فالٹ ہے, آپ کی نیکی ضائع ہو گئی, کوئی فائدہ نہیں. لیکن ہمیں نیکی کا موقع ملتا ہے, ہم اس میں نیکی نہیں کرتے. اسی طرح جیسے میں نے یہ اب آپ کو ایگزامپل دی, اسی طرح آپ ایک اور ایگزامپل لے لیں, سمپل ایگزامپل, ہر 5 ٹائم کی ایگزامپل, کہ ہمیں اذان سنائی دے رہی ہوتی ہے مگر ہم اتنے لیزی ہو جاتے ہیں, ہم اپنے بیڈ سے اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا, بیکاز ہیٹر لگا ہوا ہے, سردی ہے, مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے, گرمی ہے, او مائی گاڈ میرے کمرے میں تو ایسے چلا ہوا, میں اٹھوں, جاؤں, وضو کروں اور نماز, اچھا پڑھ لیتی ہوں, وہ پڑھتے پڑھتے آخر کار نماز کا ٹائم چلا جاتا ہے. کیا ہوا؟ نیکی کا موقع ملا, ہم نے اسے ویسٹ کر دیا. یہ ہماری آزمائش تھی. یہ مت سوچیں کہ ہم نے خود نماز ادا نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی ہے اس چیز کو کرنے کی. اللہ ہمیں اپنا اتنا محبوب بندہ ہی نہیں سمجھتا کہ وہ ہم سے اپنے نیک کام کروا سکے. انسان کی, میرے خیال سے انسان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی کام نہیں آ سکتا. کوئی بھی انسان ہے,
اللہ کا کام آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ضرور کوئی اس طرح کا کام کریں کہ قرآن پڑھائیں، کسی کو نماز سکھائیں، کسی کو یہ کام تو ہے ہی. لیکن اب ایک بندہ جس طرح کے کام نہیں کر سکتا، وہ کیا یہ چیز ازیوم کرے گا کہ میں تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہیں کرتی، یا مجھے اتنی میرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، میرے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں کہ میں یہ کام کر سکوں، تو پھر کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. آپ چھوٹے چھوٹے کام بھی دیکھ لیں. حقوق العباد ادا کرنا بھی اللہ کا ہی حق ادا کرنا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک فقیر تھا جو کھانا لینے کے لیے آیا کسی صحابہ کے پاس، تو انہوں نے انہیں کھانا نہیں دیا. تو انہیں ایسے ارشاد ہوا، یعنی کہ انہیں الہام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس کھانا لینے کے لیے آیا تھا مگر تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ تو خود دوسروں کو دیتے ہیں، آپ کیسے کسی سے لے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا فلاں بندہ تمہارے پاس آیا تھا سائل تم سے کھانا لینے کے لیے، لیکن تم نے اسے کھانا نہیں دیا. تو اس کا مطلب کہ تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، وہ میرے لیے لینے آیا تھا نا، کہ اللہ کی راہ پہ مجھے دے دو. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں. اللہ کا حق ادا کرنا، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا سوال ہونا ہے. ٹھیک ہے، حقوق اللہ تو آپ کو پھر بھی معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ چلو کسی طرف سے تھوڑی بہت، یہ دنیا نہیں ہے جس میں ہم تھوڑا سا اپنی کوشش کریں اور اس کو کر لیں. یہ اللہ کے پاس جب چلے جانا ہے تو ہماری کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہنی. دنیا میں جتنا ہمیں ٹائم دے دیا گیا، اس کو اس طرح کے کاموں میں یوٹیلائز کریں کہ ہمیں اس سے فائدہ نہ ہو، آخرت میں ہمیں اس سے فائدہ ہو، اس دنیا میں نہیں. دوسروں کو ہم سے فائدہ ہو، تب ہمیں آخرت میں فائدہ ہوگا. آپ کوئی بھی دین کا کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ ہماری معافی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح سے جو لوگ دنیا میں خوش ہیں، یعنی کہ انہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ ہی انہیں اپنے بچوں کی طرف سے کوئی ایشو ہے، نہ ہی انہیں اپنی صحت کی طرف سے کوئی ایشو ہے، نہ ہی بدنی لحاظ سے، مالی لحاظ سے کوئی بیماری نہیں ہے، انہیں کوئی چیز ان کی لائف میں ایسی نہیں جو انہیں ڈسٹرب کر سکے، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں وہ. تو وہ اس نعمت کے بدلے میں اللہ کو کیا دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو آپ کا مائنڈ سیٹ اپ کو خراب کر سکے، کہ جس کی وجہ سے آپ یہ سوچیں کہ اب میں کیا کروں، میری زندگی عذاب ہوئی پڑی ہے، تو آپ مرنے کی خواہش کریں. اس طرح کی تو آپ کی لائف میں کوئی عمل نہیں ہو رہا، تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا صلہ کیسے دے رہے ہیں؟ میں بتاتی ہوں کیسے دے رہے ہیں. ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم سجدے سے ہی نہ اٹھیں، اللہ کا اتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہی نہیں کسی چیز کی بھی، تو میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. بہت شکر ادا کریں. آپ تو سجدے سے اٹھے ہی نہ، اپنا ہر وقت سجدہ تو شکر بجا رہے ہیں. لیکن نہیں، جن کو ہر چیز ملی ہوئی ہے نا، اس کے اندر خود بخود تکبر آ گیا کہ مجھے اتنا کچھ ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اتنا کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے. آپ کو دیا ہے تو آپ اسے اچھی طرح یوٹیلائز بھی تو کریں نا. کسی غریب کی مدد کریں، آپ کو اس کا ثواب ہوگا. آپ خود سے اچھی زندگی گزاریں تو آپ کو اس کا کیا ثواب ہے؟ یا آپ کون سا ایسا نیک عمل کریں جس کی وجہ سے آپ کو اس کا ثواب ہو؟ یہ جتنی بھی آپ کو آسائشیں ملی، یہ آپ کی آزمائش ہیں کہ آپ ان کو کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں. اگر آپ نے اس کو اللہ کی راہ میں یوٹیلائز کیا تو آپ کو اس کا ثواب ہے. لیکن اگر آپ نے صرف اس کو اپنے لیے ہی سمیٹ کے رکھا کہ آگے میری بچوں کے کام آئے گا، پھر آگے ان کے بچوں کے کام آئے گا، اتنا پیسہ جمع کر لیں کہ اگلی ہماری 7 نسلیں کھائیں، اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے نا، اس سے ہماری قبر جو ہے نا وہ انگاروں سے ہی بھری جائے گی. جب ہم اللہ کے بندے کی دنیا میں کیپیسٹی ہونے کے باوجود ہیلپ نہیں کریں اور ان لوگوں کے لیے جمع کر کے رکھ رہے ہیں جو کہ ابھی آئے بھی نہیں اس دنیا میں، تو ہمارے جانے تک کیا ہمارے ساتھ ہونا ہے، اس چیز کو ہم خود سوچ لیں. اب آپ بہت اچھا کھا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے گھر میں ہر روز جو ہے وہ بہت اچھا کھانا بن رہا ہے، لیکن آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے، تو آپ کی یہ دولت کس کام کی؟ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے نا. پھر یہ آپ کا کھانا، آپ کا پہننا اوڑھنا آپ کے لیے آزمائش ہے. اسی طرح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ انسان کی آزمائش اس کے خاندان، پڑوسیوں اور اولاد میں ہوتی ہے. یعنی کہ یہ چیزیں فتنہ ہیں اور ان میں آپ کی آزمائش ہے. اور آپ نماز، صدقہ اور اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا، یہ ان کا کفارہ ہے. یعنی کہ اس طرح کے فتنے انسان کی آزمائش بنتے ہیں. اس کا خاندان، اس کے پڑوسی، اس کی اولاد، یہ اس کے لیے آزمائش ہے. اور اگر وہ نماز کا حکم دے، صدقہ کا حکم دے، یا خود صدقہ کرے، خود نماز پڑھے، اچھی باتیں دوسروں کو بتائے اور دوسروں کو بری باتوں سے منع کرے، تو یہ ان چیزوں کا کفارہ ہے جو بھی اس کے پاس ہیں.
ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. کبھی یہ مت سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر میں ایک دفعہ جیت گئی ہوں تو میں ہر بار جیتوں گی. یہ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں کہ دوسرے کو ٹیز کر رہی ہیں کہ تم ہاری ہو. ہمارے اندر یہ نیچرل بات ہے کہ اگر ہم کسی سے ایک پوائنٹ ہائے چلے جائیں تو ہم دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں چھوڑتے، چاہے وہ کوئی گیم ہو یا لائف ہو. ہمارے لیے ہر چیز سیم ہے. اسی طرح مجھ سے ایک کوشچن کیا ہے کسی نے کہ بیوی کو کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو جائز نہیں ہوتے، مگر اس کو شوہر چاہتا ہے کہ وہ اس طرح یہ کام کرے، یعنی کچھ اس طرح کی ڈریسنگ کرے اور یہ سب چیزیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. دیکھیں، کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس اللہ کا دیا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے. اللہ کا دیا سب کے پاس ہے. اور اگر آپ کا شوہر آپ کو اس طرح کی ناجائز کاموں میں موٹیویٹ کرا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے تو آپ اپنے سر سے دوپٹہ ہی اتار دیں، تو اس کا گناہ آپ کو بھی ہے اور آپ کے شوہر کو بھی. اگر آپ اس چیز کا علم رکھتی ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، دین میں جائز نہیں ہے، تو آپ انہیں بھی سمجھائیں کہ ایسا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور انہیں بھی چاہیے کہ اس طرح کی خواہشات نہ کریں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہیں تو ان کا مس یوز نہیں کریں، اسے اچھے سے یوز کریں. اسی لیے سورہ فرقان کی آیت 21 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، تو کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی کہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے صبر کی امید رکھیں. اور جنہوں نے مجھ سے کوشچن کیا ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کو آزمائش بنایا. آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ لوگ اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ آپ قرآن پاک میں یہ مت پڑھا کریں کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہی ہیں جاہلیت کے لوگوں کی طرح، کیونکہ وہی سٹوریز جو ہو چکی ہیں ان میں ہر انسان کے لیے لیسن ہے. اور یہ جتنی بھی آیات آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہر انسان کے لیے ہے، کسی ایک اسپیشلائز یا کسی نبی کے لیے نہیں تھی کہ اب ان کے علاوہ جو کوئی بھی پڑھے گا وہ اس کو سٹوری سمجھ کے پڑھے. یہ سٹوریز نہیں ہے، یہ سبق ہے آپ کے لیے کہ آپ اسے اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ایسا ہونا ہے. جیسے سورہ ہود کی آیت 18 ہے کہ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہے گا تو ہم دنیا میں ہی اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیں گے. یعنی کہ جو انسان کی چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں بہت زیادہ کچھ ملے، ہر آسائش ملے، پیسہ ملے، اولاد ملے، دنیا کی چیزیں اور کیا ہوتی ہیں اس کے علاوہ، یہی ہیں دنیا کی چیزیں. اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اسے یہ سب ملے تو اسے یہی ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اسے ہر چیز ملے گی. لیکن یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا آخرت میں ہم جہنم کے علاوہ کوئی حصہ نہیں دیں گے اور ان کے دنیا کے سارے اعمال ضائع اور باطل ہو گئے. یعنی کہ غلط ہر عمل ضائع، جو نیکی بھی کی آپ نے وہ بھی ضائع، اس لیے کہ آپ نے دنیا کو چاہا. اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے مجھے ملتے ہیں جو مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اب اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے دنیا میں، اچھا چلو دنیا تو گزار لینے دو نا، جب مریں گے تب کی تب دیکھی جائے گی. تب کیسے دیکھیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو دوبارہ سے ایک لائف دی جائے گی کہ آپ دوبارہ واپس جائیں اور جو جو کچھ آپ سے چھوٹ گیا تھا وہ آپ کر لیں؟ کیا ایسا ہے؟ ایسا کوئی چانس ہے؟ کسی کو، کوئی ایک نبی ہو، کوئی بھی اللہ کا محبوب بندہ، کیا کسی کو ایسی اپرچونٹی دی گئی؟ اللہ کے محبوب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپرچونٹی نہیں دی گئی کہ آپ دوبارہ سے واپس چلے جائیں. تو ہم جیسے انسان جو کچھ ہیں ہی نہیں، گناہوں کے بھرے ہوئے انسان ہیں ہم، تو ہمارے لیے کیا ایسی اپرچونٹی ہوگی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ صرف اپنے مائنڈ میں یہ سوچیں کہ آپ کو آج جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ آپ کی آزمائش ہو سکتا ہے کہ کل وہ آپ سے ختم ہو جائے. تو اپنے آپ کو اس چیز کا یوز ٹو مت کریں. ٹھیک ہے، اس دنیا اور اس کی چیزوں میں اپنا دل مت لگائیں، کیونکہ جس نے دنیا میں دل لگایا وہ دنیا میں ہی ہو کے رہ جائے گا، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ انسان کو ایسے جینے نہیں دیتی جیسے دین کا طریقہ ہے. دنیا اپنی چیزیں ریکمینڈ کرتی ہے اور دین آپ کو اپنا ریکمینڈ کرتا ہے. اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے پہ آنا چاہتے ہیں یا اس دنیا کے راستے پہ آنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس اولاد ہے، دوسرے کے پاس اولاد نہیں ہے، تو یہ مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی اور اس کو آپ ٹیز کریں. کیا پتا اس اولاد میں اللہ نے آپ کے لیے سکھ رکھا ہے یا نہیں رکھا، کیا پتا وہ آپ کی آزمائش ہو، آگے جا کے وہ اتنا بگڑ جائے کہ آپ کے پاس کوئی اور ریزن ہی نہ ہو، آپ اسے گھر سے نکال دیں یا اللہ تعالیٰ اسے واپس لے لے. پھر کیا بنے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کیوں اس چیز کو اتنا ہائیلی لیتے ہیں، دنیا کو،
کہ دنیا ہے، ہمیں جینا، صبح اٹھنا ہے، ہم کہیں آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ہم شادیاں رکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں فل. دیکھیں انجوائے کرنا ہے تو کریں، لیکن ایک اپنی لمٹ میں رہ کے، ٹھیک ہے، اپنی لمٹ سے آگے مت جائیں. اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ جہاں ہم آج ہیں کیا پتا اس سے اگلے منٹ میں ہم یہاں نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ کو دیر نہیں لگتی کسی بھی انسان کو دے کر واپس لینے میں. کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے باہر ہی نہیں آئے ہوتے کہ وہ وہیں پہ دم توڑ دیتے ہیں. تو انہیں کیا ہم سمجھیں گے کہ وہ بہت گناہ گار تھے، وہ اس لیے مر گئے، جنہوں نے دنیا دیکھی ہی نہیں، دنیا میں کوئی کام ہی نہیں کیا، جنہیں نہ نیکی کا پتہ ہے نہ گناہ کا پتہ ہے، اور وہ لوگ مر گئے ہیں. اللہ نے انہیں اپنے پاس واپس بلا لیا، تو ہم ان کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ہم لوگ اللہ کے آگے کچھ نہیں کر سکتے. جب ہماری موت ہمارے سامنے آ جائے گی تو ہم جس بھی حالت میں ہوں گے ہمیں جانا پڑے گا. تب ہمارے ساتھ ہم جتنے پیسے جمع کر لیں ان میں سے کچھ بھی ہماری قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جانا ہے سوائے ایک کفن کے، سوائے ایک کفن کے. اور قبر بھی آپ دیکھیں کہ جس زمین پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہم نہیں لیٹ سکتے، اس سے بھی نیچے جانا ہوتا ہے ہمیں. کتنا نیچے؟ اس لیے کہ ہم اپنے اعمال بہتر بنا لیں. یہ چیزیں ہمیں اس لیے سکھائی جاتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں. اگر ہم کچھ ایسے گناہ کر رہے ہیں جو ہمیں دوزخ میں لے جائیں گے، جن کی وجہ سے ہمارا قبر میں حساب مشکل ہوگا، تو ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے ریموو کرنے کی کوشش کریں. ہم ٹرائی کریں کہ ہم اس طرح کے کام نہ کریں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس طرح کے کام کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنے لیے بھیجا کہ جاؤ، جا کر میری عبادت کرو اور ثواب لو، یا کوئی بھی نیک کام کرو ثواب لو. دنیا کے لوگوں کی مدد کرو، ثواب کی نیت سے دنیا میں ہر کام کریں. دنیا میں دوسروں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کریں، کیونکہ یہ دنیا انسان کو جینے نہیں دیتی. ٹھیک ہے، آپ بہت غریب ہیں نا، بہت غریب ہیں آپ، تب بھی لوگ کہیں گے او مائی گاڈ یہ اتنی غریب ہے. آپ بہت امیر ہو جائیں گے تب بھی لوگ کہیں گے دیکھا تھا یہ کتنی غریب تھی. اگر آپ لوگوں میں اور اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں پھر آپ اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، نہ آپ کو موت کی یاد آئے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کو دن میں یاد کرتے رہا کرو، اور موت خود انسان کو، انسان کی قبر انسان کو دن میں 70 بار یاد کرتی ہے. تو موت کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اسے ہمیں لے کے جانا ہے. ملک الموت جب آئے گا تو ہمارے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہم رک سکیں. تو بڑے بڑے انبیاء نہیں رک سکے، اولیاء نہیں رک سکے، علماء کرام نہیں رک سکے، اللہ کے اتنے محبوب بندے نہیں رک سکے، تو ہم جیسے لوگ کہاں رکیں گے؟ ہر وقت اپنے آپ کو ریڈی رکھیں کہ کیا پتا کوئی ٹائم ہمارا لاسٹ ٹائم ہو. اس دنیا میں مت رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ دنیا فانی ہے، آج ہے کل نہیں ہے. کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، اگلے دن آپ کو اس کی نیوز ملتی ہے کہ اس کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے. تو پھر ہم کتنا حیران ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو ہمارے ساتھ تھی تو اس کو کیا ہو گیا ایک دم سے. ہوتا یوں ہی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہیں بتاتا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کروں یا نہیں کروں. وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں اس کے، ہم اس کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے ٹائم دے. دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اتنا ٹائم دے کہ ہم مریں بھی تو ہم نیکی کر رہے ہوں، اور ہمیں دنیا میں بھی نیکی کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرما. اور دنیا کی زندگی جو ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، زیادہ بھی آزمائش ہے اور کم بھی آزمائش ہے. تو کوشش کریں کہ زیادہ میں بھی آپ شکر کریں اور تکبر نہ کریں. اور آپ کے پاس کم ہو تب بھی آپ شکر کریں اور تکبر نہ کریں. نہ اپنے حسن پہ غرور کریں، نہ اپنی دولت پہ غرور کریں، نہ اپنے اولاد پہ غرور کریں. غرور انسان کو ڈبو دیتا ہے. آپ جتنا اونچا غرور کو لے جائیں گے قبر میں آپ کا عذاب اتنا ہی نیچا ہے. اس دنیا کو دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے، دوبارہ نہیں آنی. تو جتنے نیک اعمال کرنے ہیں اسی میں کر لو. اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے تو جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرو جتنا ٹائم ملا ہے. 1 منٹ بھی ویسٹ کر دیا تو سمجھو وہ ویسٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، دوبارہ نہیں آئے گا کبھی. تو اگر آپ اس ہر منٹ میں گناہ کر رہے ہیں،
آپ کو اتنے منٹ کیسے واپس ملیں گے دوبارہ نیکی کرنے کے لیے؟ کچھ نہیں ملے گا. اگر ایک انسان کی زندگی 10 سال کی ہے تو اس کو 10 سال کے اندر اندر مر جانا ہے. اسے نہیں پتا کہ میری زندگی 10 سال کی ہے. اس لیے چاہیے کہ ہر زندگی کے دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر جئیں کہ شاید کل ہم نہ ہوں. ہر نماز کو آخری سمجھ کر پڑھیں، ہر ٹائم کو آخری ٹائم سمجھ کر جئیں. پھر دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ کبھی بات آئے گی ہی نہیں کہ میں نیکی کروں یا نہیں کروں. آپ کو لگے گا کہ او مائی گاڈ، یہ کیا پتا کہ میرا لاسٹ ٹائم ہو تو میں جلدی جلدی سے اس میں کوئی نیک عمل کر لوں. اپنی زندگی کے ہر ٹائم کو، ہر لمحے کو، ہر دن کو آخری سمجھیں کہ دوبارہ یہ نہیں ملے گا. تو جو کچھ کرنا ہے اسی میں کر لیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی لائف کا جتنا ٹائم رہ گیا ہے یا جتنا ٹائم اور ہوگا وہ سارا نیکیوں میں ہی گزرے گا. تو پھر آپ کو کسی ٹائم بھی موت آ جائے تو آپ کو اس چیز کے لیے پریشانی نہیں ہوگی کہ اب ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو نیکیوں میں ہی یوز کیا ہے. اور جب ہم نے اسے گناہوں میں ڈال دیا، کہیں گے چلو اچھا کل کر لیں گے، کل کبھی نہیں آتی. جو کل چلی گئی وہ فوت ہو گئی، جو آنے والی ہے وہ کیا پتہ آئے یا نہ آئے. اس کے پاس، آپ کے پاس کوئی کنفرمنسی نہیں اس چیز کی کہ وہ آئے گی. کیا گارنٹی ہے؟ جیسے میں آپ کو بتائی ہوں، کچھ لوگ ہمارے پاس ابھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سے باتیں کرتے ہیں، نیکسٹ ڈے میں پتہ چلتا ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ تو ہم سے یہ ڈیلنگ کر کے گئے تھے کہ کل یہ کام کر لیں گے، پھر ان کی تو کل ہوئی نہیں. کیسے کریں گے وہ؟ اسی طرح سورہ کہف کی ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ ہرگز کسی کام کو یہ مت کہو کہ میں یہ کل کر دوں گا، اس لیے کہ کل کا کچھ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی. یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس انسان کو کتنی مہلت دی ہے. کیا وہ اس سے اگلا منٹ، اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کیا پتا اس سے اگلے دن میں آپ سے بات کر سکوں یا نہ کر سکوں. کیا پتا اس سے اگلا لمحہ میں یہ ریکارڈ کرتے کرتے مجھے کچھ ہو جائے. کسی کو، انسان کو نہیں نا پتا کہ اس کی موت کب آئے گی. موت ہر وقت انسان کے حصار میں رہتی ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت ریڈی رہے، ہر ٹائم ریڈی رہے، اس طرح جس طرح ہر ٹائم اس کا آخری ٹائم ہے. تو دنیا میں اپنے آپ کو گم مت کریں، دنیا کو اپنے اوپر اتنا ہیوی مت کریں کہ آپ آخرت کو بھول جائیں، اپنی موت کو بھول جائیں. مرنا تو سب نے ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے نا. تو کیا پتا وہ دن آج کا ہی ہو. تو اس لیے ہر دن کو اسی طرح جئیں کہ آج ہی کا دن ہے جو ہمارا آخری دن ہے، یا یہی ایک لمحہ جو میرا آخری لمحہ ہے، اس کے بعد شاید میں ہوں ہی نہ. جتنا ہو سکتا ہے نیک کام کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ آپ کو اور مجھ کو علم حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے پیرنٹس کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.